اللہ اکبر۔ جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں حضرت مالک بن دینار کے ساتھ ایک دفعہ بصرہ میں چل رہا تھا۔ ایک عالیشان محل پر گزر ہوا جس کی تعمیر جاری تھی، اور ایک نوجوان بیٹھا ہوا مماروں کو ہدایت دے رہا تھا کہ یہاں یہ بنے گا، وہاں اس طرح بنے گا۔ مالک بن دینار اس نوجوان کو دیکھ کر فرمانے لگے کہ یہ شخص کیسا حسین نوجوان ہے اور کس چیز میں پھنس رہا ہے، اس کو اس تعمیر میں کیسا انہماک ہے۔ میری طبیعت پر یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ جل شانہ سے اس نوجوان کے لیے دعا کروں کہ وہ اس کو اس جھگڑے سے چھڑا کر اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ کیسا اچھا ہوگا اگر یہ جنت کے نوجوانوں میں بن جائے۔ جعفر چل کر اس نوجوان کے پاس چلے گئے۔ جعفر کہتے ہیں کہ ہم دونوں اس نوجوان کے پاس گئے، اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ وہ مالک سے واقف تھا مگر مالک کو پہچانتا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر میں پہچانا تو کڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیسے تشریف آوری ہوئی۔ مالک نے فرمایا تم نے اپنے اس مکان پر کس قدر روپیہ لگانے کا ارادہ کیا ہے؟ اس نے کہا 1,00,000 درہم۔ مالک نے فرمایا کہ اگر تم یہ 1,00,000 درہم مجھے دے دو تو میں تمہارے لیے جنت میں ایک مکان کا ذمہ لیتا ہوں جو اس بدرجہ سے کافی بہتر ہوگا۔ اس میں چشم ہدم بہت سے ہوں گے، اس میں خیمے اور کوبے سرخ یاقوت کے ہوں گے جن پر موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران کی ہوگی، اس کا گارا مشق سے بنا ہوگا جس کی خوشبوئیں مہکتی ہوں گی، وہ کبھی نہ پرانا ہوگا نہ ٹوٹے گا، اس کو ممار نہیں بنائے گا بلکہ حق اللہ تعالی شانہ کی امر کن سے تیار ہوگا۔ اس نوجوان نے کہا مجھے سوچنے کے لیے آج رات کی مہلت دیجیے، کل صبح آپ تشریف لائیں تو میں اس کے متعلق اپنے رائے عرض کروں گا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ واپس آئے اور رات بھر اس نوجوان کے لیے فکر و سوچ میں رہے۔ آخر شب میں اس کے لیے بہت عاجزی سے دعا کی۔ جب صبح ہوئی ہم دونوں اس کے مکان پر گئے۔ وہ نوجوان دروازے سے باہر ہی انتظار میں بیٹھا تھا، اور جب حضرت مالک کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ حضرت مالک نے فرمایا تمہارا کل کی جو بات ہوئی اس پہ کیا رائے ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ آپ اس چیز کو پورا کریں جس کا کل آپ نے وعدہ فرمایا تھا۔ حضرت مالک نے فرمایا ضرور۔ اس نے درہم کے توڑے سامنے رکھ کر اور دوات قلم لا کر رکھ دیا۔ حضرت مالک نے ایک پرچہ لکھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد لکھا کہ یہ اقرار نامہ ہے کہ مالک بن دینار نے فلاں شخص سے اس کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے اس محل کے بدلے حق اللہ تعالی شان جس کی بھی میں نے تاریخ پہلے بیان کی، اس کو ایسا ہی محل بنا کے دیں گے جس سے کئی زیادہ عمدہ اور بہتر سایہ میں حق اللہ تعالی شان کے قریب ہوگا۔ یہ پرچہ لکھ کر اس کے حوالے کر دیا اور 1,00,000 درہم اس سے لے کر چلے آئے۔ جعفر فرماتے ہیں کہ شام کو حضرت مالک کے پاس اس میں سے اتنا بھی باقی نہ تھا کہ ایک وقت کے کھانے ہی کا کام چل سکے۔ اس واقعے کو 40 دن بھی نہ گزرے تھے کہ ایک دن حضرت مالک جب صبح کی نماز سے فارغ ہوا تو محراب میں ایک پرچہ پڑا دیکھا۔ یہ وہی پرچہ تھا جو مالک نے اس نوجوان کو لکھ کر دیا تھا۔ اس کے پشت پر بغیر روشنائی کے لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مالک بن دینار کے ذمے کی برائت ہے۔ جس مکان کا تم نے اس نوجوان سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے اس کو پورا دے دیا اور اس سے 70 گنا زیادہ بھی دے دیا ہے۔ حضرت مالک نے اس پرچے کو پڑھ کر متحر ہوئے۔ اس کے بعد ہم اس نوجوان کے مکان پر گئے تو وہاں مکان پر سیاہی کا نشان تھا جو سوگ کے طور پر لگایا گیا تھا،
اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ہم نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کا گزشتہ کل انتقال ہو گیا ہے۔ ہم نے پوچھا کہ اس کو غسل میت کس نے دیا تھا؟ اس کو بلایا گیا۔ ہم نے اس سے اس کے نہلانے اور دفنانے کی کیفیت پوچھی۔ اس نے کہا اس نوجوان نے مرنے سے پہلے ایک پرچہ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب تم مجھے نہلا کر کفن پہناؤ گے تو یہ پرچہ اس میں رکھ دینا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن لایا اور پرچے کے اس کے کفن اور بدن کے درمیان میں رکھ دیا۔ حضرت مالک نے وہ پرچہ اپنے پاس سے نکال کر اس کو دکھایا اور کہنے لگا، یہ وہی پرچہ ہے نا؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے اس کو موت دی، یہ پرچہ میں نے خود اس کفن کے اندر رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک دوسرا نوجوان اٹھا اور کہنے لگا کہ مالک، آپ مجھ سے 2 لاکھ درہم لے لیجئے اور مجھے بھی پرچہ لکھ دیجئے۔ حضرت مالک نے فرمایا کہ وہ بات دور چلی گئی ہے، اب نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب بھی مالک رحمہ اللہ اس نوجوان کا ذکر کرتے تو رونے لگتے تھے اور اس کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ بے شک دنیا کی عمارتوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ سب فنا ہونے والی ہے۔ عقل مندی ہے کہ انسان اپنے لیے عمارت اس جگہ بنائے جہاں تعمیر ہمیشہ رہے گی۔ اللہ کرے اس واقعے سے ہمیں جو بھی سبق حاصل ہوا ہو، آمین یا رب العالمین، اس میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔